زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ 100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرا میں تھیں، لیکن اولاد کسی کی نہ تھی۔ لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں سے ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہ دیکھی تھی۔ شاہ زمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر خرید لیا۔ چند روز بعد کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس عرصہ میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ شاہ زمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق و جنون کی حد تک جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی تمام کنیزوں کو انعام و اکرام دے کر آزاد کر کے رخصت کر دیا۔ بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن نئی کنی بد دستور چپ رہی۔ شاہ زمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا، سینکڑوں غلامی کنیزیں خدمت میں موجود رہتی۔ غرض دل جو میں کوئی شکل ایسی نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز یہ سوچا اسے بات کر کے قرب حاصل کروں، ممکن ہے اس وقت ہی مہر خاموشی ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں وہ چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو محسوس ہوا اس کو زندگی کا آج جو حس ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہ آیا تھا۔ شاہ زمان ایک شب میں اس کو 100 گنا گرویدہ ہو گیا۔ اس حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو جو بیگم بن چکی تھی کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجھے متاثر کیا، میری التجا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور حال سناؤ۔ بیگم نے بادشاہ کے التجا سے متاثر ہو کر لبے گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک صالح نے مقابلہ کیا۔ شروع میں ہم لوگ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران میں بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہو گئی اور میں دریا سے نکل کر خشکی پر آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں نے قیام کیا، وہاں ایک شخص آیا جسے اپنے وہ گھر مجھے لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارا کیا ساتھ، لیکن وہ بیوقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب جو آپ کے پاس مجھے لے آیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گے، لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا۔ میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والہانہ تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی گئی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بلاؤں اور تم سے ملاؤں۔ شاہ زمان نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ وہم کیوں کرتے ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جو میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی، اب باقی کیا رہا؟ میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدا نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں ایک طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ کی 2 آرزویں ایک ساتھ پوری ہو گئی، یعنی ملکہ امید سے بھی ہو گئی اور گفتگو بھی کرنے لگی۔ اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور سندر کا برادہ جلا جلا کر کچھ بڑھتی رہی۔ بادشاہ نے اس کو قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا تھا جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لمبے دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک تلاتم پیدا ہوا، پھر ایک طلائی بالوں والا جوان اور 5 خوبصورت لڑکیاں، اور ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت پانی سے نکلی اور محل میں سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیکھ کر پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی، تم اتنی مدت تو کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری جدائی میں دن کیسے گزرے؟ تمہارے بھائی نے زیر باہ ہی کوئی ملک نہیں چھوڑا
جہاں تجھے تلاش نہیں کرایا، اور اس وقت کو یاد کر کے روتا رہا جو تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا۔ گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں آپ سے اور بھائی جان سے معافی چاہتی ہوں۔ ملک صالح نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیار کیا اور کہنے لگا، نہیں بہن، غلطی میری ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم نے بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ خدا بزرگوں برتر کا شکر ہے کہ تم آج ہم سے مل گئی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنی سلطنت چلو۔ بادشاہ نے جب ملک صالح کا یہ مشورہ سنا اور زمین پیروں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہ گلنار کو پیار کرنے لگا تھا، اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنار نے کہا کہ حالات نے مجھے اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ پر بے حد احسانات کیے، چنانچہ اس کو چاہنے لگی اور شادی کر لی۔ اب میرا جانا دشوار ہے، شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں، لیکن ملنے جلنے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی، اور آپ سب بھی تشریف لا کر میری عزت افزائی کرتے رہا کیجیے۔ گلنار کا یہ جواب سن کر بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، لیکن گلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ خدا کی مرضی یوں تھی، کیا ہو سکتا ہے۔ ملک صالحہ اور اس کی والدہ نے گلنار کو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، ہم سب ان سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں۔ گلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمراہ لائی۔ سب لوگوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی۔ ملک صالحہ نے اس کے حسن سلوک کے لیے جو بادشاہ نے گلنار سے کیا تھا شکریہ ادا کیا۔ گلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار و محبت سے سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازا جن کی ذرا نوازی ہے۔ حقیقتاً میں اس قابل نہ تھا، میں زندگی بھر اس کی خوشنودی مزاج کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ کبھی کبھی غریب خانے کو اپنی آمد سے شرف ملاقات بخشتے رہیں گے۔ ملک صالح بادشاہ کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا کہ بڑا صالح اور قابل آدمی ہے۔ پھر دسترخوان چنا گیا اور اس سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ 3 روز تک بادشاہ نے سب کو مہمان رکھا اور خاتم مدارت میں ایسا مبالغہ کیا کہ شاہ نے حفظ تعلیم نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب رخصت ہو کر جانے لگے اور گلنار نے ماں کو بتایا کہ میں امید سے ہوں، وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی۔ ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور گلنار کی زندگی بڑے پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ خدا نے چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام بدر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کیا اور تمام حدود و مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کیا گیا۔ گلنار کے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع ملی، وہ سب بھانجے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کئی روز مقیم رہے، مگر ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ دفتن دریا میں بچے کو لے کر کود گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن گلنار نے ہنس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بچے کو اندرونی دریا کی سیر کرا کر لے آئیں گے، اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں کود جانے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں ملک صالح بچے کو لیے ہوئے واپس آئے اور صندوق و جواہرات سے بھرا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یہ عزیز بدر کی رونمائی ہے۔ بادشاہ نے جواہرات ملاحظہ کیے تو ان کی مملکت سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ بادشاہ نے گلنار کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے کہ ماموں اور بھانجے کو اگر کچھ دیتے ہیں تو آپ کو یا مجھے کیا اعتراض ہے؟ پھر ملک صالح نے کہا کہ بھائی صاحب، میری بہن پر آپ کی بڑی عنایات ہیں، وہ آپ کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ اگر میں دلیا کے کل مراوید بھی لا کر نظر کر دوں کہ آپ کے احسان سے عہد برا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے وہ جواہرات شکریہ کے ساتھ رکھ لیے۔ پھر ملک صالح نے کہا، زیریں دریا دوسرے عزیز بھی گلنار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو اپنے ساتھ لیتا جاؤں۔ شاہ زمان نے خندہ پیشانی سے اجازت دے دی اور کہا کہ ملکہ کو اختیار ہے، پابندی نہیں۔ اگر پابندی ہے تو وہ میرے لیے کہ میری زندگی ان کے قرب سے وابستہ ہے۔ گلنار نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا ہے تو اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلایا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی کہ تم رنجیدہ نہ ہو، میں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ مجھے تمہاری جدائی خود بھی بہت بری لگتی ہے، لیکن بہن بھائی کے اصرار کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ سب کے ساتھ دریا میں کود کر غائب ہو گئی اور 3 دن بادشاہ نے بڑے قرب و اضطراب میں گزارے۔ چوتھے روز وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہنستی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ گئی۔ بادشاہ دیر تک اس کو اور اپنے بچے کو پیار کرتا رہا۔
اب یہ سب راحت و آرام سے رہنے سہنے لگے۔ گلنار کے عزیز رشتہ دار بھی کبھی ملنے آتے، گاہے بگاہے گلنار بھی ایک دو دن ہو آتی۔ بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان صالح بن گیا۔ بادشاہ نے تاج و تخت بدر کے حوالے کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ بدر نے اپنی قابلیت اور رحم دلی سے ساری رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اسی طرح شاہ زمان بیمار ہوا اور ہر ممکن علاج و معالجہ کے باوجود حکم الہی پورا ہوا اور انتقال ہو گیا۔ 40 روز تک صفے ماتم بچھی رہی۔ گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ بدر باپ کے دن رات روتا۔ ایک دن ملک صالح آیا اور بہن کو تسلی دی اور تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اس طرح سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا ہی خیال کرنا چاہیے، جو وہ قابل صالح ہے حکومت کو سنبھال لے گا۔ گلنار نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک کہتا ہے۔ چاچا سو ختم ہوا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مصروف ہو گئے۔ بدر حسب باقاعدہ دربار کرتا، ہمراہ وزراء حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر اب 17 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑا تنومند جوان تھا۔ بڑی اور بحری خون کے امتزاج نے انسان سے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہی اس کے بازو بھی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا۔ کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے، تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ کئی شہزادیوں کا ذکر چھیڑا، لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا کہ جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی؟ میں نے تمام دریائے شہزادیاں گنوا دیں، ایک سمندر کی لڑکی رہ گئی ہے، اس کا ذکر میں نے خود نہیں کیا، وہ بہت مغرور ہے۔ گلنار کہنے لگی، کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟ ملک صالح نے کہا، ہاں دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتی ہے۔ 20 جگہ سے رشتے آ چکے ہیں، لیکن وہ برابر جواب دے دیتی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی، لڑکی تو میرے بدر کے جوڑ کی ہے، میں اس سے شادی کراؤں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں کے سرہانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے قرب و اضطراب میں گزاری۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بااصرار روک لیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو بمشکل 2-4 لقمے کھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کی گفتگو سن لی۔ تعجب نہیں یہ تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چاچا وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور اصل واقعہ معلوم کر لیا کہ بدر نے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا کہ والدہ کبھی اجازت نہیں دیں گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر دیں گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیے۔ ملک صالح نے کہا کہ اچھا آؤ۔ چاچا دونوں دریا میں کود کر ملک صالح کے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں ممانی اور خالاؤں نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا قصہ سنایا۔ ماں کہنے لگی کہ تم نے برا کیا، ملک سمدال بڑا خوبصورت ہے، شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا، اب جو بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں دیکھ سکتا، چاہتا ہوں اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا، ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر سے شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوج کا انتظام کر کے ملک سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک سمندال کو معلوم ہوا کہ ملک صالح ملنے آ رہے ہیں، اس نے ادب کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتے کی خواہش ظاہر کی تو ملک سمدال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا، کیا تم جیسے بادشاہوں کے ہر رشتہ کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو گزرا، لیکن ضبط کر کے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں اپنے بھانجے کا رشتہ طلب کر رہا ہوں، جو شاہراہ ایران کا لڑکا ہے۔ خشکی میں اس کی حدود و سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں۔
اور عرضی یہ ہے کہ اس میں ناراضی ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے۔ اگر میں نے بھی درخواست پیش کر دی تو کیا نادانی ہے؟ ملک سمدال حقیقتاً بڑا مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ غصے میں ملازمین کو حکم دیا ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو وہ خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمدال کے شہر پر حملہ کر دے۔ شاہجہاں اچانک فوج آ پڑی، سمدال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی فوج سنبھل تھی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئے۔ شاہجہاں اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جو واقعات کا علم ہوا تو وہ چند خاصوں کے ساتھ بھاگی اور غیر آباد جزیرے میں پہنچ گئی۔ جب اس کے جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ سمدال کے ملک پر نہ پہنچا۔ پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے آ نکلا جہاں جواہر سمدال چھپی ہوئی تھی، اور بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی ایک حسین و جمیل ماہ پارا لڑکی پتوں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے۔ مردے نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، تو مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی، اپنا حال بتایا کہ میں سمدال کی لڑکی ہوں، میرے ملک پر غفلت کے عالم میں ملک صالح نے حملہ کر دیا، والد قید ہو گئے اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب یہ خون خرابہ اور جنگ ہوئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کا حسن دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بھانجا ہوں۔ یہ سن کر جواہر دل میں بہت جلائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اس کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے شرمن انداز دکھائے اور اس نے بدر کو غافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک ہاتھ کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہے، اسے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر نیلام خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی گئی، لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی دیکھ کر اسے رحم آیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک سمدال جب گرفتار ہو چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمدال کو لے کر اپنے ملک میں آیا۔ وہاں آ کے بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی دوران گلنار آ گئی اور بدر کا حال پوچھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشویق دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ گلنار تو اس خیال سے واپس چلے گئی انتظام سلطنت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں مصروف رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا اڑتا پھرتا تھا۔ اتفاقاً شکاری کی نظر پڑ گئی، اس نے دانہ بچھایا اور اس کو پکڑ لیا۔ جو وہ شکاری کو اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جو کہ سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا خرید لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، بلکہ ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمدال نے چڑیا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت معتجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت میں لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجیے اور حکم دیجیے کہ اصلی صورت میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی کوئی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفعتاً بہت زور کا طوفان آیا، جہاز پارا پارا ہو گیا، اکثر آدمی غرق ہو گئے۔
चंद आदमी तख्तों के सहारे बच गए, इनमें बदर भी था। कई दिन तक इधर उधर तैरते रहे, उसके बाद ये तख्ता किनारे के साथ जा लगा। बदर उससे उतर कर खुशकी के ऊपर आ गया, खुदा का शुक्र अदा किया, फिर दरख्त के पत्ते और कुछ जंगली फल खाकर पानी पिया। जब तवानाई आ गई तो आबादी की तलाश में आगे की तरफ रवाना हुआ। 2 दिन यूं ही जंगली फल फूल खाता, चश्मों का पानी पीता, एक शहर के करीब पहुंचा और खुशी खुशी अंदर जाने लगा तो चारों तरफ से जानवर उसको रोकने लगे। जिधर बढ़ता उसे अपने सींगों से मारने दौड़े जाते। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से शहर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर बदर ने देखा कि शहर में एक भी जवान या उधेड़ उम्र नहीं, सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े हैं। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। दिल में सोचा कि जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। उसने बड़ी गलती की, उन जानवर के रुकने को ना समझा। यही सोचता हुआ जा रहा था, एक बूढ़ा जो दुकान पर बैठा था उसको आवाज दी। बदर करीब गया, सलाम करके दुकान पर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, ओ जानहार, क्या शहर से बाहर जानवर में तुम्हें नहीं रोका? बदर ने कहा, रोका था लेकिन मैं बच गया, निकल आया। बड़े मियाँ कहने लगे, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ गया है। तुम यहाँ किस मुसीबत में आ फंसे हो? बदर खौफ के मारे अंदर छुप कर बैठ गया। फिर बूढ़े को सारी दास्तान सुनाई कि यहाँ किस तरह आना हुआ। बड़े मियाँ ने कहा, खैर जो भी हो गया सो हो गया। बात यह है कि यहाँ की मलका साहरा है, वो बहुत बल चलन और आवारा है। जिस जवान और खूबसूरत आदमी को देखती है अपने महल में ले जाती है और जब तक उसका जी नहीं उतारता अपने पास रखती है, और इतनी चाह जाहिर करती है कि वो शख्स मलका का गर्विदा हो जाता है। इसके बाद जब मलिका की तबीयत सैर हो जाती तो उसको जानवर बनाकर छोड़ देती है। चाचा, जितने जानवर तुमने देखे हैं वो सब इंसान हैं और इस बद किरदार के साथ रह चुके हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम मेरे पास रहो और मेरी मर्जी के बगैर कहीं ना आओ जाओ। बदर उसके पास रहने लगा। जाने वाले बदर को देखते तो बहुत हैरान होते कि ऐसे हसीन और तवाना जवान मलिका की नजर से बच कैसे गया। बूढ़े से जो कोई पूछता तो वो कह देता कि मेरा भतीजा है। इसी तरह 1 महीना गुजर गया, लेकिन बदर को वहां से निकलने का मौका ना मिला। एक दिन मलिका की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि अब्दुल्ला की दुकान पर बैठे हुए बदर पर नजर पड़ी। मलिका उसका हुस्न जमाल देखकर बेताब हो गई। उधर मुद्दत से मलिका को कोई जवान न मिला था, इधर बदर की शक्लो सूरत लाखों में एक थी। मलिका हना जब्त खोकर अब्दुल्ला की दुकान पर आकर रुकी और कहने लगी कि ये कौन है? अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरा भतीजा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर नजर अनायत रखेंगी। मलिका ने कहा कि अब्दुल्ला, मैं आग और रोशनी की कसम खाकर कहती हूँ, इसको कोई तकलीफ ना दूंगी। इसे जरूर मेरे पास भेज देना। इतना हसीन और तवाना जवान मैंने आज तक नहीं देखा। अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छा, मैं कल इसे आपके पास भेज दूंगा। मलिका का जी तो ना चाहा था, लेकिन मजबूरन उसी वक्त चली गई। लेकिन जाते हुए बदर को मुड़ मुड़ कर देखती रही। मलिका के जाने के बाद अब्दुल्ला ने बदर से कहा कि तुमने देखा, इतनी बेहया औरत है। बहरहाल जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन आग और रोशनी की कसम खाई है जो इसके माबूद है, इसलिए मुझे मानना पड़ा है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगी, लेकिन तुम होशियार रहना और जब इसके अंदाज बदले हुए देखो या कोई अजीब हरकत तुम्हें मालूम हो तो मेरे पास फौरन चले आना और बता देना, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब इसका अंजाम करीब आ गया है और तुम्हारे जरिए से ही ये मुसीबत खत्म होगी। दूसरे रोज मलिका फिर आई और कहने लगी कि मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। तुमने बहुत जुल्म किया है, कल उसको मेरे साथ ना भेजा। फिर वो बदर को साथ लेकर महल में आ गई। वहाँ बदर की बड़ी खातिर तवाज़ा की। रात को मलिका के साथ बावजूद इंतहाई नफरत के बदर मजबूरन सोया। मलिका बदर पर इतनी मेहरबान हुई कि वो किसी वक्त उसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। चंद रोज में बदर ने महसूस किया कि अगर ये दीवानी इसी तरह मुँह से लिपटी रही तो थोड़े ही दिनों में अपनी सेहत बर्बाद कर चुकी होगी। लेकिन मजबूर था, क्या करता। और यूं ही 40 रोज गुजर गए। सब लोग मुअत्तजिब थे कि आज तक मलका ने किसी को एक हफ्ता अपने पास नहीं रखा। मलका अपनी कसम का पास कर रही है, लेकिन अब शब को जो मलका शराब पीकर फारिग हुई तो बदर ने अंदाजे से मालूम कर लिया कि अब ये मुझसे सैर हो चुकी है। चाचा वो होशियार हो गया। मलिका ने जब ये समझा कि वो सो चुका है तो उठी। पहले शहर से एक चश्मा बनाया, उसमें से पानी लिया, फिर कुछ मैदा लेकर उसको गूंदा
اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زرد مٹی اور کچھ ماش کا آٹا وغیرہ ملایا۔ اس نے ایک روٹی تیار کی، پھر بددستور آ کر بدر کے ساتھ سو گئی۔ صبح کو بدر غسل سے فارغ ہوا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرا بیان کیا۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ کم بخت، اپنے عہد سے پھر گئے، تم بیٹھو میں انتظام کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے اسی قسم کی روٹی لا کر بدر کو دی اور سمجھایا کہ آج وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھانے کا اصرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دی ہوئی روٹی کھا لینا۔ اس کے بعد کسی مناسب وقت پر اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اس کو کھلا دینا۔ یہ پانی جو میں شیشی میں دے رہا ہوں اس پر چھڑک دینا، پھر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا، پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے ملکہ کے محل میں واپس آ گیا۔ ملکہ نے اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا، پھر پوچھا کہ دیر کیوں کر دی۔ بدر نے کہا کہ چچا جی کھانے کے لیے بازید تھے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں کھا سکتا تھا، اس سے عذر وغیرہ کر کے اب مشکل آیا ہوں۔ پھر بھی چچا نے یہ اپنے ہاتھ سے پکائے ہوئے ایک خمیری روٹی دی ہے اور کہا کیا ہے کہ اس کو ضرور کھا لینا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا اچھا ہوا تم نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی تیار کی ہے، اس کو کھانا۔ پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ہر روز تم سے زیادہ فریفتہ ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ کی روٹی بدر کو دی، بدر نے عبداللہ والی روٹی نکال کر رکھ دی۔ دونوں شکل و صورت میں یکساں تھی۔ پھر ملکہ سے بدر نے کہا یہ ذرا پانی دیجئے۔ ملکہ نے منہ پھیرا، بدر نے روٹی بدل دی اور نہایت اطمینان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا اور بڑے اصرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی۔ جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی کا چھینٹا دیا اور آواز دی کہ اندھا لنگڑا گھوڑا بن جا، لیکن بدر جوں کا تو کھڑا رہا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں بدر نے جیب سے اپنی شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پر چھڑکا کہ ایک خوبصورت گھوڑی بن جا۔ ملکہ فوراً گھوڑی کی شکل میں بن گئی۔ گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا، گویا معاف کرانا چاہتی ہے، لیکن بدر کیا کر سکتا تھا۔ بدر گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے منہ میں لگام دے کر زین کس دیا۔ میرے بدر سے کہا اس پر سوار ہو کر اپنے ملک چلے جاؤ، لیکن میری ہدایت یاد رکھنا، مرد ہو یا عورت، گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز تک آرام سے سفر کرتا رہا۔ ایک روز بدر کو ایک بوڑھا آدمی ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا، پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس ایک بالکل ایسی ہی گھوڑی ہے، اتفاقاً وہ مر گئی ہے، اب بچہ کس طرح نہیں مانتا، روئی جا رہا ہے کہ ویسے ہی گھوڑی لوں گا اور تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروخت کر دو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے انکار کر دیا۔ بڑھیا اور بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ بدر خیال سے کہ کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ ماں اس گھوڑے کی قیمت 10,000 اشرفیاں ہے۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیاں نکال کر سامنے ڈال دیں اور کہنے لگی کہ روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تو منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا، یہ بڑی مصیبت ہوئی۔ چانچہ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے ایک قیمت مانگی، اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے پاس پیش کریں گے اور اس کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ گھوڑی کو لے کر چند قدم چلی، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ وہ گھوڑی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی۔ بدر نے شہزادی کو دیکھا اور خوف سے کانپ اٹھا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر جو بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں بڑھتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ 40 روز تک دادے عیش دے چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ ظالم اب کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گئی۔ جب تینوں کو لے کر ملکہ لاب کے محل میں اترا جہاں یہ زیادہ رہا کرتا تھا، بوڑھا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اگر بر وقت میں خبر نہ لاتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔
ملکہ نے اسی وقت بدر کو اپنے ایک آلو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانا پانی نہ دے۔ ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانا پانی دے دیتی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے سن کر بہت صدمہ ہوا اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ چاچا اس نے گھر آ کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی کنیز نیلان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر۔ چاچا وہ کنیز کو لے اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاضر کر دیا۔ کنیز نے سارے کلو واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چاچا اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرہ لا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا جس کا نیز نے شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی۔ اس کو بہت انعام و اکرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ اور اس کی والدہ کو قتل قرار دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن معلوف ہو کر واپس آئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمدال دال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول کیجیے۔ ملک سمدال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمدال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمدال میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ چاچا ملک صالح اور ملک گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا۔ حجلہ عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگا لیا اور اس کا قصور معاف کر دیا اور پھر سب ایک ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔